کہ ہم لوگ دوسروں کو امپریس کیسے کریں، دوسروں کو متاثر کیسے. یہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے امپریس کرنے کے لیے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو امپریس کرنا صحیح ہے. شریف کی جو پہلی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انما الاعمال کو اس طرح ڈیولپ کرے، لوگوں کو امپریس کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ رکھے جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. آج کل کے نوجوان، ہمارے دوست احباب، ارد گرد میں ہر شخص اس کشمکش میں رہتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو امپریس کیسے کریں، دوسروں کو متاثر کیسے کیا جائے. دنیا کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے. کوئی شخص کسی لڑکی کو متاثر کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنے باس کو متاثر کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنے جو ہے کسی بڑے عہدیدار کو، کوئی اپنے پیرنٹس کو. ہر طرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اکثر اسی کام میں مشغول رہتے ہیں کہ دوسروں کو امپریس کیسے کیا جائے. اور امپریس کرنے کے چکر میں وہ الگ الگ طریقے اپناتے ہیں. کوئی نیا لباس زیب تن کرتا ہے، کوئی اپنا لہجہ اچھا کرتا ہے، کوئی لینگویج زیادہ سیکھتا ہے، کوئی زیادہ علم حاصل کرتا ہے، کوئی کچھ ایسے انوکھے کام کرنا چاہتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ یا جو لوگ میرے آس پاس رہتے ہیں یا کوئی خاص فرد جسے وہ امپریس کرنا چاہتا ہے یا متاثر کرنا چاہتا ہے اپنی شخصیت سے، وہ اسی کام میں اکثر مشغول رہا کرتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ دن بدن گروم ہوتی جائے. سوال ادھر یہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے امپریس کرنے کے لیے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو امپریس کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اگر کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت پڑی یا کئی ایسے حالات آئیں کہ ہمیں کسی کو امپریس یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متاثر کرنا پڑھے، تو اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کا کیا پالیسی ہے یا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلے بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی کہ جو تم عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں اس حساب سے دیا جائے گا. اور یہاں سب سے پہلے جب ہم کسی کو امپریس کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے نیت دیکھی جائے گی. ہمیں کسی دوسرے کی نیت نہیں دیکھنا، بلکہ ویڈیو اس لیے میں بناتا ہوں تاکہ ہر فرد جو ہے اپنے اوپر غور فکر کرے، دیکھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. دوسروں کو جج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف خود پہ جو ہے اس ویڈیو کو لے کے خود پر محاسبہ کر کے دیکھے کہ ہم کتنا پانی میں ہیں. امپریس کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی شخص کو امپریس کرے، حالانکہ آج کل دیکھا گیا کہ نوجوان جو ہے اکثر ایسے طریقے اپناتے ہیں، ایسے لہجے اپناتے ہیں تاکہ ان سے جو ہے غیر محرم لڑکیاں جو ہے امپریس ہو. وہ تو بالکل قطعی حرام ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بحث ہے نہیں، کوئی دوسرا ڈیبیٹ ہے نہیں، یا اس کے بارے میں کوئی ہمیں حدیث یا کوئی شریعت کا کوئی نقطہ نظر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ قطعی حرام ہے، وہ قطعی جائز نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم پرسنالٹی دیکھیں، ہمارے اسلاف کی پرسنالٹی دیکھیں، صحابہ کی پرسنالٹی دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسی پرسنالٹی، ایسے کیریکٹرز، ایسے ہیبٹس شو کیے ہیں. لیکن ان ہیبٹس کے پیچھے جو کارن تھا، ان ہیبٹس کے پیچھے جو ایک مقصد، مدعا و مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اسلام کی طرف مائل کیا جائے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ جو مسلمان اس وقت تھے، ان کی پرسنالٹی سے وہ انفلوئنس ہو کے، ان کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے وہ اسلام کی طرف آئے تھے. یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی صادق کہا جاتا تھا، ان کو امانت دار کہا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے نبوت سے پہلے کے اعلان سے پہلے ان کو کہا جاتا تھا. تو کہنے کا غرض یہ ہے کہ امپریس کرنا لوگوں کو صحیح ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے المیہ تو یہ ہے، آج کل
مسلمان تو نام ہے لیکن ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسلمان ہیں. ان کے رویے ایسے ہو گئے ہیں, ان کے لباس ایسے ہو گئے ہیں, ان کے بال ایسے ہو گئے ہیں, ان کی داڑھیوں کا جو ایک طرز ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ کافر کہنا بھی ان کو مطلب گوارا نہیں کرتا. کیونکہ آج کل جو ہے کافر جو ہے ہمارا لباس, ہمارا شکل, ہمارے بال طور طریقے اپنا کے جو ہے معاشرے میں عروج حاصل کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان جو ہے دن بدن گڑتے جا رہے ہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے, فرماتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم تو کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود, وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. علامہ اقبال نے تو کئی سال پہلے یہ فرمایا تھا. اور بات کہنے کا غرض یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح ڈیولپ کرے, لوگوں کو امپریس کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ رکھے کہ لوگ ہماری پرسنالٹی سے امپریس ہو کر جو ہے دین کی طرف آئیں. میں نے ایسے بہت سارے اپنی بہنوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تو اپنا لباس جو ہے نقاب میں رکھا تھا, اب اپنا لباس بالکل اوپر سے نیچے اسلام کے طرز پر تھا, اور باقی جو ان کی سہیلیاں تھیں وہ ان سے متاثر ہو کر میں نے دیکھا ہے کہ آج وہ نقاب پہنتی ہے, آج وہ دین کی طرف راغب ہو رہی ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں میرے سامنے موجود ہیں, اور ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ غیروں کا جو لباس یا غیروں کا طور طریقہ ہماری بہنوں نے, ہمارے معاشرے نے اپنانا شروع کیا ہے, اور یہی زوال ہے ہمارے اس معاشرے کا. اور انہی عادتوں کی وجہ سے, انہی جو رویوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا معاشرہ دن بدن گڑتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے لیے, ہماری امت کے لیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آقا کو بھیجا گیا تھا, ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں نے حضور کو بھیجا ہے تم میں ایک بہترین نمونہ بنا کر. اور آقا وداؤٹ اینی فیس بک اکاؤنٹ, وداؤٹ اینی انسٹاگرام اکاؤنٹ, وداؤٹ اینی یوٹیوب چینل, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیو بلینس آف فالوورز, ہے نا. سو وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود پرسنالٹی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے, بلکہ لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے. اور ہمیں چاہیے کہ ان کی پرسنالٹی سے کچھ تھوڑا تھوڑا لے کے ہم بھی ان کے غلاموں کی طرح جو ہے دین کی خدمت کریں. صرف دین کی خدمت تبلیغ اور تقریر سے نہیں ہوتی, بلکہ اپنے کیریکٹر کو اچھا بلڈ کرنا, معاشرے میں ایسا شو کرنا, ایسی نیت رکھنا کہ میں ٹھیک ہے, میں نیا لباس پہنتا ہوں, میں اچھی داڑھی ٹرم کرواتا ہوں, میں اچھے بال رکھتا ہوں, بس یہ ہونا چاہیے کہ ایسا ڈپکٹ ہو کہ آئی ایم اے مسلم, اینڈ جو لوگ ہیں وہ مجھ سے متاثر ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.